حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور ایسے نبی ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنہیں اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام کے شکم سے پیدا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مابین تقریباً 2300 سال کا فاصلہ رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے درمیان 1975 سال کا فاصلہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے درمیان ایک روایت کے مطابق 4000 پیغمبر گزرے ہیں، اور وہ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے محافظ اور اس کے احکام جاری کرنے والے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان پیغمبروں کی تعداد 70,000 بھی لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں لکھا ہے چند اقوال کے مطابق کہ ایک میں 1 ساعت رہے، ایک میں 3 ساعت کا قول ذکر کیا ہے، جبکہ 6 ماہ کا بھی قول ذکر کیا گیا ہے۔ 8 ماہ اور 9 ماہ کی روایتیں بھی ملتی ہیں، جبکہ ایک قول 7 ماہ کا بھی ملتا ہے۔ ایک قول میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی ناف سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت لحم میں پیدا ہوئے، جو بیت المقدس سے 8 میل کے فاصلے پر ایک بستی ہے، جبکہ ایک روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش کی جگہ بیت المقدس کی مشرقی جانب کا ایک حجرہ ہے۔ جب لوگوں سے آپ نے گفتگو کی، ہم کلام ہوئے، اس وقت آپ کی عمر شریف 40 دن کی بھی بتائی جاتی ہے اور 1 دن کی بھی لکھی ہوئی ہے۔ وہ واقعہ اس طریقے سے پیش آیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے فرمایا کہ جب کوئی شخص تجھ سے اس معاملے میں پوچھے تو خود کچھ مت کہنا، بلکہ اسی بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ چنانچہ حضرت مریم پھر جب اپنے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے یہ عجیب بات دیکھ کر کہ کنواری مریم کی گود میں بچہ ہے، کہا اے مریم تو نے یہ کام اچھا نہیں کیا، تیری ماں اور تیرے باپ ایسے نہ تھے، افسوس تو نے بہت بری بات کی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا مجھ سے کچھ نہ کہو، اگر کچھ کہنا ہے تو اس سے کہو۔ لوگوں نے آپ کی گفتگو کو سن کر، آپ کی بات کو سن کر اور غصہ آیا اور غصہ کیا اور بولے کہ ہم اس دودھ پیتے بچے سے کیسے بات کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں خدا کی مشیت اور قدرت۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنے بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر قوم کی جانب مخاطب ہو کر فرمانے لگے سنو اے لوگو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے مبارک کیا ہے، چاہے میں کہیں بھی ہوں، اور اللہ نے مجھے نماز زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، بدبخت نہیں بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس شہادت سے لوگ حیران ہو گئے اور خاموش ہو گئے۔ اب سب سے پہلے جو شخص آپ پر ایمان لے کر آئے تھے وہ حبیب نجار ہیں، جن کو کافروں نے پتھر مار کر شہید کر دیا تھا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جو آپ سے عمر میں 6 مہینے بڑے تھے، حضرت یحییٰ کی والدہ حضرت مریم سے ملی اور انہیں اپنے حاملہ ہونے پر مطلع کیا تو حضرت مریم نے بھی فرمایا کہ میں بھی حاملہ ہوں۔ حضرت یحییٰ کی والدہ نے کہا اے مریم، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے، لہٰذا قبل ولادت یعنی ولادت سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے اور آپ کی تصدیق کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ حواری ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور وہ مخلص اور ایماندار بندے تھے جو دین اسلام کے مددگار اور راہ حق پر پوری طرح گامزن تھے۔ ان لوگوں کی تعداد کے متعلق الگ الگ اقوال ملتے ہیں، بعض نے لکھا ہے کہ یہ 12 اشخاص تھے، بعض نے 13 کا قول کیا ہے، جبکہ بعض نے 17 کا قول بھی کیا ہے۔
آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے جس گاؤں میں سکونت اختیار فرمائی تھی اس کا نام ناصرہ تھا۔ اسی گاؤں سے آپ نے تبلیغ دین شروع کی۔ اس گاؤں کی نسبت سے آپ کی جماعت کو نصارہ کہا جانے لگا، آپ کے ماننے والے کو نصارہ کہا جانے لگا۔ آپ کے معجزہ دیکھیں کہ آپ نے مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی، پھر اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی۔ دیکھیں کہ چمگادڑ کی یہ خصوصیت ہے کہ اڑنے والے جانوروں میں بہت اکمل اور عجیب طرح ہے، اور قدرت پر دلالت کرنے میں اوروں سے ابلغ ہے، کیونکہ وہ بغیر پروں کے اڑتی ہے اور دانت رکھتی ہے اور ہنستی بھی ہے۔ اس کی مادہ کی چھاتی بھی ہوتی ہے، جو مادہ ہوتی ہے یعنی فیمیل چمگادڑ، تو اس کی چھاتی بھی ہوتی ہے اور وہ بچہ بھی جنتی ہے۔ باوجود یہ کہ اڑنے والے جانوروں میں یہ باتیں نہیں ہوتی ہے۔ وہ چمگادڑ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا فرمایا تھا، ایک دن اور ایک رات تک زندہ رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 لوگوں کو زندہ فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخوان اتارے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو خدا سے ڈرو۔ یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شکم سیر ہو کر خوب کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے، تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں، تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اطمینان کلی حاصل ہو جائے، مومنین کا یقین بڑھ جائے اور کفار ایمان لے آئیں۔ حواریوں کے یہ عرض کرنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں 30 روزے رکھنے کا حکم فرمایا۔ جب تم ان 30 روزوں سے فارغ ہو جاؤ گے تو اللہ سے جو دعا کرو گے تم اللہ قبول فرمائے گا۔ انہوں نے روزے رکھ کر دسترخوان اترنے کی دعا کی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غسل فرمایا اور موٹا لباس پہنا، 2 رکعت نماز نفل ادا کی، سر جھکایا اور رو کر دسترخوان اتارنے کی دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے۔ حضرت وہب اور سلمان الخیر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس دسترخوان کا رنگ سرخ تھا۔ حواریوں کے سردار شمعون نے پوچھا، یا روح اللہ، اے اللہ کے نبی، یہ دنیا کا کھانا ہے یا جنت کا کھانا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہ یہ دنیا کا کھانا ہے اور نہ جنت کا کھانا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کے علاوہ اپنی قدرت کاملہ سے تیار کرا کر اسے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کھانے کو روزانہ 4000 آدمی کھاتے تھے اور یہ کھانا 40 دنوں تک نازل ہوتا رہا۔ وہ لوگ جو دسترخوان کے نازل ہونے کے بعد کفر کیا، جن لوگوں نے، ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے بہت سخت ترین عذاب میں مبتلا فرمایا اور ان لوگوں کو خنزیر بنا دیا۔ ان کی تعداد 330 تھی، اور لکھا ہے کہ 3 دنوں تک وہ لوگ زندہ رہے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ 4 دن تک زندہ رہے، اور بعض نے کہا ہے کہ 7 دن تک وہ زندہ رہے۔ نہیں معلوم کہ ان لوگوں کو موت کے بعد میں اللہ رب العزت نے کیا کیا، نیست و نابود فرما دیا، ان کی لاشوں کو زمین نگل گئی، یا اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ان کا معاملہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرفتار کرنے کا حکم جس بادشاہ نے دیا تھا اس کا نام داؤد تھا، اور جس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی ہے، اس شخص کا نام تیتانوس تھا۔ بروایت دیگر دوسری روایت کے مطابق تیتالانوس لکھا ہے کہ آپ کی قوم یہ سمجھ بیٹھی کہ وہ اصل میں تیتانوس تھا، اور اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تصور کیا اور کہا کہ انہیں سولی دے دی گئی ہے۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ جب لوگوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا تو آپ نے محسوس کیا کہ یہ لوگ یا تو مکان میں گھس کر آپ کو گرفتار کر لیں گے یا پھر خود آپ کو باہر نکلنا پڑے گا۔ اس وقت آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس پر میری مشابہت ڈال دی جائے اور ان کے ہاتھوں گرفتار ہو تاکہ مجھے خدا مخلصی دے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اس کو سن کر جس مومن نے ہاں کہیں وہ آدمی تیتانوس یا تیتلانوس تھا۔ تو اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت پر سولی پر چڑھنا انہوں نے منظور فرمایا۔
وہ شب قدر کی رات تھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا، اور اس وقت آپ کی عمر شریف 33 سال کی تھی۔ ایک روایت کے مطابق 120 سال بھی لکھی ہوئی ہے۔ دوبارہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے تو جامع مسجد دمشق کے مشرقی سمت سفید مینارے سے اتریں گے، اور اس وقت فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت مہدی علیہ السلام کو امامت کے لیے آپ آگے بڑھائیں گے۔ آپ دجال کو باب اللد میں قتل کریں گے، جو بیت المقدس کے قریب ایک بستی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو نکاح بھی کریں گے اور صاحب اولاد بھی ہوں گے۔ اس متعلق 3 روایتیں ملتی ہے کہ آپ تشریف لانے کے بعد 7 سال قیام فرمائیں گے، آپ 40 سال قیام فرمائیں گے، اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کے مطابق رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 45 سال دنیا میں قیام فرمائیں گے۔ آپ کے انتقال و وصال کے بعد 120 سال کے بعد میں سور اولا پھونکا جائے گا، پہلا سور پھونکا جائے گا، لیکن یہ 120 سال اس طرح ہو گئے کہ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹے کے برابر ہوگا۔ اس حساب سے یہ مدت صرف 12 سال کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام و حضرت سیدتنا مریم علیہ السلام کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔